ہاں ایسا وہ مضبوط چٹان کی طرح بن جائے تو استقامت بنتا ہے، یعنی ایسے کہ اس پہ آپ جم کے رہ جائیں، کچھ بھی ہو جائے میں اس میں ذرا برابر شک نہیں کروں گا، روگردانی نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، شک نہیں کروں گا۔ کس میں؟ اللہ نے جو کہا ہے، رسول نے جو کہا ہے اس کو مانوں گا، خواہ پوری دنیا میری مخالفت اور میرے خون کے پیاسی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، میں استقامت کے ساتھ رہوں گا۔ پوری دنیا مل کے تمہیں مجبور کر دی کہ تم سود کھاؤ، تم نے لاکھوں کا بزنس چھوڑا، کہا کہ ربنا اللہ، کھلانا پلانا رب کی ذمہ داری ہے، لاکھوں کا نقصان ہو تو ہو لیکن میں سود کا ایک پیسہ نہیں لوں۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو، میرے ہی لیے کرو، یہ زندگی میرے لیے گزارو، میرے لیے عبادت کرو، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بلائے گا، اعلان فرما دے گا کہ اب تمہیں کسی ولی کی نہیں، خود میں تمہارا ولی ہوں۔ ہزاروں کی کمائی کیسے نہیں بھائی؟ ارے بچی بیمار، مول صاحب بیٹی ہے کو فلاں میں ایسی ہے، بیوی آ کر یہ دردہ میں ہے، خرچہ ہو جاتا ڈاکٹر کچھ پورا اب ہوں گا۔ تو قرآن پڑھا کبھی؟ کون آج کہتا ہے کہ ہم سکون میں؟ اللہ کہتا ہے اگر تم میرے قرآن کو چھوڑو گے تو ہم تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے۔ لاکھوں کمانے والا بھی تنگی میں ہے، فقیر بھی تنگی میں ہے، ہر کوئی پریشان ہے زندگی سے۔ لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب میں کیوں اندھا اٹھایا گیا آج، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، بینا تھا، آج میں اندھا کیوں؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، یہ اس واسطے کہ جب میری آیتیں تیرے پاس آیا کرتی تھی تو بھولا رہا، دنیا میں تو میرے قرآن سے اندھا بنا رہا، آج میں تجھے اندھا بنا کے، دنیا داری سکھائی یا نہیں سکھائی وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل تو دینداری سکھائی یا نہیں یہی تو سوال ہوگا۔ یہ سکھاؤ پھر اللہ تمہیں سب سے بہتر بنا دے گا، ہر جگہ تمہاری عزت ہوگی۔ بیٹوں کو دین سکھاؤ، تم ان کو کیا ہے، باہر نکلو تو دوڑتے بھاگتے جائیں گے بچے، آپ کے قدموں میں لا کے چپل رکھیں گے، ابا جان چپل پہن لیجیے۔ دنیا سکھاؤ تو آپ بستر پہ بھی رہیں گے تو خود بیٹھ کے بولے گا ابا ذرا پانی دو، بولے گا۔ دنیا سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله،
الا ان نصر اللہ قریب اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نازل کیا تو دنیا کے اندر ایک ایسا وقت تھا جب توحید اور شریعت بالکل ہی مخفوض ہو چکی تھی، گم ہو چکی تھی۔ پوری دنیا میں اندھیرا تھا۔ جن جن کو آسمانی مذاہب ملے، انبیاء ملے، کتب ملے، وہ سب کچھ بھلا چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک زمانے میں بنی اسرائیل کو تمام عالموں پر فضیلت عطا کی، جس کا قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں 2 جگہ ذکر ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یاد کرو اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اپنی نعمت تمام کی اور تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ لیکن وہ بدبخت تورات سے بھی منحرف ہو چکے تھے، حضرت موسیٰ کا اسوہ بھی چھوڑ گئے تھے، حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جادو ٹونا ٹوٹکے میں لگے، جسے اللہ کہتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان علیہ السلام کا نام لے کے یہ جادو پلیتے کرتے، لیکن بدبخت سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ جادو تو کفر ہے، نام حضرت سلیمان کا لیتے۔ جیسے آج ہمارے ہاں بھی بہت سے مشائخ نام دین کا لیتے لیکن شیطانی عمل کرتے، حالانکہ دین سے ان شیطانی اعمال سے ایک تعلق بھی نہیں ہے۔ اور ہماری بیچاری عورتیں، خواتین جا جا کے وہاں پر تعویذ گنڈے بناتی ہیں، حالانکہ وہ سراسر شیطانیت ہوتی ہے۔ بہرکیف عیسیٰ علیہ السلام پھر آئے، اللہ نے ان کے ذریعے سے پھر اس دین کو، اس شریعت کو اور اس توحید کو بلند کرنے کے لیے بھیجا، لیکن عیسائی بھی 200-300 سال بعد مٹتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ زمانہ آ گیا جب حضرت سلمان فارسی خود کہتے ہیں، ایمان لانے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت سلمان فارسی کی کم از کم عمر جو روایتوں میں آئی ہے نا جی، وہ 120 سال ہے کم از کم۔ بعض روایتیں ہیں کہ 250 سال جیے تھے حضرت سلمان فارسی، کم از کم کی عمر 120 سال ہے۔ اور اس میں لطف یہ ہے کہ 60 سال وہ دیگر مذاہب میں سرچ کرتے رہے صحیح مذہب کیا ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ پہنچے۔ وہاں جا کے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ پھر 60 سال جیے اسلام کی زندگی، گویا کہ جاہلیت کی زندگی 60 سال تھی، اسلام کی زندگی 60 سال تھی۔ تو 60 سال کی جو پہلے والی زندگی تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 راہبوں کے ساتھ شاگردگی اختیار کرنے کا موقع ملا جو عیسائی تھے۔ ہر کوئی ان میں تھا عیسوی دین کو بالکل بھولا ہوا،
پہلے کے پاس آیا وہ تھوڑا اچھا تھا، لیکن دوسرے کے پاس آیا واہیات قسم کا پیسے جمع کرنے والا، لوگوں سے اتنا پیسہ لیتا اور ایسے ایسے کام کرتا، حتیٰ کہ وہ مرا تو اس کے دولت گدے پہ، اس کے خزانوں پہ میں لے جا کے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا جو پیر و مرشد تھا اور تمہیں بتاتا تھا کہ یہ بڑا عالم ہے، علامہ ہے، تمہاری دعائیں قبول کرواتا تھا، سب کچھ پیسے کے لیے کرتا تھا، یہاں دیکھیے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے اسے سولی پہ چڑھایا، اس کے بعد اس کی میت۔ پھر میں دوسرے سے ملا دین کے شوق میں، یہاں تک کہ آخری پادری جو ملا وہ مرتے وقت حضرت سلمان سے کہا کہ آج دین عیسوی پر کوئی بھی صحیح طور پر پیروی کرنے والا نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نبی کا وقت آ گیا ہے جو کھجوروں کے جھنڈ کی طرف ہجرت کرے گا، اگر تجھے موقع ملے تو وہاں چلا جا جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں پھر وہاں سے نکلا اور تلاش کرتا کرتا نکلا تو راستے میں بعض لوگوں نے مجھے غلام بنا لیا، اور یہ اتفاق دیکھو وہ غلام لے آ کے جہاں فروخت کیے وہ مدینے کے دور سے بالکل تھوڑی دور پہ ایک یہودی گھرانہ تھا، اس نے خرید لیا۔ اور پھر میں وہاں پر گیا 2-3 مرتبہ، تو مدینہ دیکھا کہ ہر طرف کھجوروں کے جھنڈ ہیں، تو میں تو کہا کہ یہ تو وہی جگہ لگتی ہے جو آخری میں میرے کیا ہے استاد نے کہا تھا۔ اور کچھ دن نہیں ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ ایک نبی بھی ہجرت کر کے آیا ہوا ہے۔ میں دوڑا بھاگا گیا، جو مجھے سکھایا گیا تھا اس استاد کے ذریعے میں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میری طرف سے چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو تحفتاً دیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا بھی اور کہا کہ دوسرے صحابوں کو بھی کیا ہے کچھ کھا لو، بانٹ دو۔ لیکن اسی طرح پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ کچھ کھجوریں لے کے آئے، کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن یہ صدقتاً لایا ہوں، صدقہ ہے۔ تو کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت مسلمہ کے لیے بڑے اعلیٰ ہیں، اور بنی ہاشم کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، صحابہ کو کہو وہ کھائیں گے، میں نہیں کھاتا۔ تو میری زبان سے بے اختیار نکلا کہ اب تو 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ پھر میں ارد گرد چکر لگانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جو اصل بات تھی اس کی حقیقت کو جان لیا، اور اپنے کھندے سے چادر کو یوں سرکایا تو مہر نبوت جو بالکل دونوں کھندوں کے درمیان پیچھے ہوتی تھی، ایک بلے کی شکل میں بالکل چھوٹا سا ابھرا ہوا ایک ایسا گوشت تھا جس پر تل اور بال لگے ہوئے تھے، وہ مہر نبوت اسی سے پہچانتے تھے۔ وہ پچھلے زمانے کے لوگ تورات اور انجیل میں نشانیاں لکھی ہوئی تھی، تو میں نے اصل میں اس کو دیکھا تو بے اختیار دوڑا اور چوما بوسا دیا، کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی نشانی کا انتظار تھا۔ تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے سلمان آخر ماجرا کیا ہے تمہارا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی تلاش میں، صحیح دین کی تلاش میں میں کب نکلا تھا، اور میرے سے تقریباً 3 پادریوں سے ملاقات ہوئی، آگے بڑھتا رہا، آخری جو میرا استاد تھا اس نے بتایا کہ وہ نبی جس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں وہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ تحفہ لے گا، اور اس کے دونوں کھندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر وہ مل جائے تو اس کی پیروی کر لینا۔ آج مجھے مل گئے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے، میں کہیں نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم غلام بن کے آئے ہو، ہم تمہیں آزاد کروائیں گے۔ پھر آزاد کیا، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے، حتیٰ کہ جب انصار و مہاجرین کے درمیان ایک طرح کا نزاع ہو گیا پیدا کہ کون انصار کے ساتھ ہیں، یا اگر سلمان انصار کے ہیں یا مہاجرین کے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ انصار کیا ہیں سلمان، نہ انصار کے ہیں نہ مہاجرین کے ہیں، سلمان میرے خاندان سے۔
بتانے کا مقصود یہ تھا اصل میں، ابھی میں ٹاپک پہ نہیں آیا ہوں، میں تمہید باندھ رہا ہوں، آپ تمہید کے ساتھ شوق ذوق بتلائیں گے تو پھر میں ٹاپک پہ آؤں گا۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اندھیرا گھپ، جتنے آسمانی مذاہب سب کے سب مٹ چکے تھے، تحریف ہو چکے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، نبیوں کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا تھا، آسمان صحیفوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا، جو یہودی تھے وہ بھی بھٹک گئے، جو نصرانی تھے وہ بھی بھٹک گئے، ادھر ایشیائی ممالک میں جو ہندوستانی طور پر جتنے ممالک تھے ان سب کی اتاہ گہرائیاں، ان سب کی تاریکیاں، ان سب کی گمراہیاں اتنی اتاہ گہرائیوں میں پہنچ چکی تھی کہ یہ بدبخت لوگ جینے کا مفہوم ہی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے تو انسانوں کو بانٹ کے چھوڑ دیا تھا کہ کوئی کھدے سے نکلا، کوئی کمر سے نکلا، کوئی کیا ہے ٹخنے سے نکلا، کوئی پاؤں سے شودر نکلا، اور برہمن اور شودروں میں اتنا فاصلہ کر دیا کہ کہا کہ شودر پیدا ہوا ہی برہمن کی خدمت کرنے کے لیے، اگر وہ غلطی سے بھی وید کے کوئی الفاظ سن لے تو سیسا پلا کے اس کے کان میں ڈال دیا جاتا، اور اگر صبح صبح برہمن کسی شودر کو دیکھ لے تو اس کے آنکھوں کو سلاخوں کے ساتھ ڈال کے اس کے آنکھوں کو نکال کے پھینک دیا جاتا۔ یہ ظلم و ستم ہندوستان اور اطراف و اکناف کے ممالک پہ تھا، ہر طرف اندھیرا، پوری دنیا میں فتنے، فساد، ظلم، جور۔ ضرورت تھی کہ اب ایک نبی آئے، ایک ایسی ہدایت لے کے آئے جو قیامت تک کے لیے روشنی دے۔ عین وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا، مکے کے وہ بے آب و یاہ وادی میں جہاں پر نہ کوئی درخت ہے، نہ گھاس ہے، نہ کوئی اور پرندہ ہے، نہ چرند، کچھ بھی نہیں، ڈیزرٹ ہے، بالکل صحرا، لیکن اللہ نے وہیں چنا کہ جناب محمد الرسول اللہ اسی صحرا میں آئیں گے اور یہاں سے جو ہدایت نکلے گی پوری دنیا کو سبز راس کر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، غار حرا میں تھے، جبرائیل آئے، اقرا، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے گلے لگایا، چھوڑا، کہا اقرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ معانقہ کیا، کہا کہ اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر سہبارہ ہوا، پھر فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 وحی کے آیات ہیں سورہ علق کے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اپنے بیوی امی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے، یہاں سے اس دین کی تبلیغ کا آغاز ہوا۔ 3 سال تو وہ مرحلہ رہا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صرف اپنوں سے کہا۔ صدیق اکبر ایمان لے آئے، عثمان غنی ایمان لے آئے، ان کے ذریعے سے پھر صہیب ایمان لے آئے، سمیہ ایمان لے آئی، عمار ایمان لے آئے، خباب ایمان لے آئے۔ اسی طرح وہ غلام جو عرصہ دراز سے تنگ تھے اپنے آقاؤں سے، وہ سب ایمان لے آئے، یہاں تک کہ 4 سال نبوت کا شروع ہوا تو وحی ہوئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کھلے عام دعوت دیجیے۔ ہاں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے منہ پھیر لیجیے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو علی الاعلان کہیے، اور مشرکین کیا کریں گے، کیسا سلوک کریں گے، اس معاملے میں آپ بالکل ہی اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے۔ اس زمانے میں بلانے کا ایک ایمرجنسی، جیسے ہمارے ہاں کے ایمبولینس وغیرہ کا سسٹم ہے
کہ فوری طور پر راستہ دو. تو ایسا اس زمانے میں کسی کو مجمع کو فوری بلانا ہوتا، اکٹھا کرنا ہوتا، تو ایک سائرن کا آواز، ایک سائرن کے الفاظ تھے جو یا صباحا کہا جاتا تھا، ہائے صبح. تو لوگ سمجھتے کوئی ایمرجنسی ہے، فوری جانا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور نعرہ لگایا کہ یا صباحا. تو لوگ دوڑے بھاگتے آئے کہ پتہ نہیں، وہ بھی محمد الرسول اللہ جن کو آنکھوں پہ بٹھاتے تھے. نبوت سے پہلے صادق الامین کا خطاب ملا تھا. تھوڑا پیچھے، نبوت سے پہلے صادق اور امین کا خطاب ملا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عزت دی تھی ماشاء اللہ کہ ہر کوئی پلکیں بچھاتا تھا، ہر کوئی مانتا تھا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچ بولنے والے، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اب وہ شخصیت بلا رہی ہے تو لوگوں نے سمجھا کہ کوئی اہم ایمرجنسی ہوگی، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ وہ لوگ محمد ابن عبداللہ ہی جانتے تھے، بلائے ہیں. فوری بھاگے دوڑے آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر ہے، کیونکہ میں پہاڑی پہ کھڑا ہوا ہوں، آگے بھی دیکھ سکتا ہوں پیچھے بھی، اور میں تمہیں اطلاع دوں کہ پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ تو تمام مشرکین مکہ نے کہا کہ ہاں، ما جربنا کا الا صدقہ، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. جب یہ تصدیق ہو گئی ایمان کی اور زبان کی یہ حالت تھی، اور یہ اس طرح لوگ چاہتے تھے اللہ کے رسول کو، اور اس طرح سچائی کا ڈنکا قوم میں بجتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب کے دن سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں. ایک اللہ کو مانو، بتوں کی گندگی سے الگ رہو، اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کو چھوڑو، ایک ہی اللہ ہے، اور میں اس کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، میری پیروی کرو اور ایک اللہ کو مانو. تو لوگ بغتے گالیاں دیتے نکل گئے، لیکن سب سے بڑی شرارت تو ابو لہب نے کی. وہ آگے آیا، مٹی اٹھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پھینکا، کہا کہ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ ہلاک و برباد ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے آپ نے ہم کو جمع کیا. تو اللہ کی رحمت ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آئی، جوش کے اندر یہی الفاظ لے کے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، بدبخت، اللہ کے رسول کے ہاتھ ہلاک و برباد نہیں، بلکہ تیرے ہاتھ دونوں ہلاک و برباد ہوں، اور تو خود بھی ہلاک و برباد ہو. رب نے قیامت تک کے لیے بد دعا رکھ دی. جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے اور سورہ لہب پڑھیں گے تو اس پہ لعنت کریں گے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، وہ ہلاک و برباد ہو. اللہ کے رسول تو سراپا رحمت بن کے آئے ہیں. تو یہاں سے جو مخالفت کا آغاز ہوا میرے بھائیوں، یاد رکھو، پھر استقامت فی الدین کے وہ مناظر نظر آئے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ آج نہ مستقبل میں کہیں نہ قیامت تک کوئی ایسا مثال آپ کے سامنے لایا جا سکتا ہے جنہوں نے اس دین کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیا. اب میں اپنے ٹاپک پہ آیا. استقامت کیا مطلب؟ اقامت، ہم بولتے ہیں نا نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، اقامت بولو بھائی، ہے نا، اقامت، اسی سے استقامت، جم جانا. یہ تو کھڑے ہونا ہے نا جی، لیکن کھڑے ہونے میں ایسا مفہوم شامل ہو جائے کہ ایسا کھڑے چٹان بھی ہل جائے لیکن وہ نہ ہلے. ہاں، ایسا وہ مضبوط چٹان کی طرح بن جائے تو استقامت بنتا ہے. یعنی ایسے کہ اس پہ آپ جم کے رہ جائیں، کچھ بھی ہو جائے. میں اس میں ذرا برابر شک نہیں کروں گا، روگردانی نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، شک نہیں کروں گا. کس میں؟ اللہ نے جو کہا ہے، رسول نے جو کہا ہے اس کو مانوں گا، خواہ پوری دنیا میری مخالفت اور میرے خون کے پیاسی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. میں استقامت کے ساتھ رہوں گا.
یہ ہے فی الدین. ہماری استقامت فی الدین اتنی بری حالت میں وہ تو کچھ بیان کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. اگر وقت ملا تو میں آؤں گا وہاں پر. لیکن اصل میں استقامت فی الدین کی اعتبار سے صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ خود کافی ہیں. اگر ہم ان واقعات سے اپنا جائزہ لے لیں تو خود کافی ہے کہ آج حالت ہماری ایمان کی کیا ہے. جس استقامت فی الدین کے سلسلے میں رب العالمین نے جو خوشخبری دی ہے وہ خوشخبری ہم پڑھ لیں پھر آگے چلیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، بس ایک جملہ، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ پوری تمہاری زندگی کا نچوڑ ہے. خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینا سود بھی کھانا، لا الہ الا اللہ کہہ دینا حرام کاری بھی کرنا، لا الہ الا اللہ کہہ دینا موویز بھی دیکھنا، لا الہ الا اللہ کہہ دینا پھر میوزک اور آپ کے اندر ڈانس وغیرہ بھی ہوتے رہے، لا الہ الا اللہ بھی کہیں، اپنی منمانی من پسند زندگی بھی گزارتے رہے. یہ جملہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا نچوڑ اور ایک وعدہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے. پھر فرمایا ثم استقام، پھر اس پر جم گئے. آندھی آئی، طوفان آیا، سیلاب، کچھ نہیں، کوئی اس ربنا اللہ کے جملے سے تمہیں ہٹا نہ سکا. پوری دنیا مل کے تمہیں مجبور کر دی کہ تم سود کھاؤ. تم نے لاکھوں کا بزنس چھوڑا، کہا کہ ربنا اللہ، کھلانا پلانا رب کی ذمہ داری ہے، لاکھوں کا نقصان ہو تو ہو لیکن میں سود کا ایک پیسہ نہیں لوں. ادھر کروڑوں کا بیپار کرنے والا کھڑا ہوا ہے اور ادھر کیا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا نعرہ ہے، اور ادھر گاہک کہتا ہے کہ ذرا 2-3 منٹ میرے لیے دے دو کہ تمہیں 10,000 کا نفع ہو. تم کہتے ہو کہ لات مارتا ہوں 10,000 نہیں 10 لاکھ کے نفع کو، میرا رب کا پیغام آیا ہے، میں نکلتا ہوں اور رب سے پہلے پیغام کا جو کچھ بھی مطالبہ ہے وہ میں ادا کروں گا، پھر آؤں گا بزنس کے لیے. یہ ربنا اللہ ہے، یہ استقامت ہے. ہاں وہ جو مشہور ہوا تھا نا جی ویڈیو میں، جب باراک اوباما آیا تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ، اور سعودی عربیہ میں جو شیخ تھے، خاص طور پر سلمان کے زمانے میں، ابھی تو بیٹے کا بہت نام ہے لیکن ان کے باپ جو بوڑھے تھے، اسی وقت اسی محفل کے اندر، اسی محل کے اندر اذان کا بھی سسٹم ہے. اور کیونکہ وہاں پر ہر محل میں نماز اور اذان کا سسٹم ہوتا، تو جیسے ہی اذان ہوئی باراک اوباما سے انہوں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا کہ ہاتھ بھی بعد میں ملائیں گے، میرے رب کا فرمان آیا ہے میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر آ کے ہاتھ میں. وہ ہاتھ ایسے کرتے رہ گیا اور پریشان کھڑا تھا کہ پوری دنیا مجھ سے ملنے میں کم از کم 1 سال لگاتی ہے. 1 سال باراک اوباما امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس سے ملاقات کے لیے 1 سال لگتا ہے. اگر آپ واقعتاً کوشش کریں اسی لیول پہ جس طرح اس نے رکھا ہے کنڈیشن، تو 1 سال لگتا ہے اس سے ہاتھ ملانے کے لیے. جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں 1 سال لمبی لائن لگا کے مجھ سے ہاتھ ملانے، لیکن میں ہاتھ ملانے آیا ہوں. لیکن اس کو کون سا ایسا بادشاہ نظر آیا کہ یہ چھوڑ کے چلا گیا مجھے بھی اکیلا؟ وہ شہنشاہ عالم رب العالمین ہے جس کی پکار پہ سب بیکار ہے. آج بھی ہیں ایسے کروڑوں کے. ایک ہم نکم میں ہیں جی، ہم نکم میں، ہم کو پتہ نہیں ہے دین اصل کیا ہے، رب کا فرمان کیا ہے، اور رب کی رضا اصل ہے. یہ مل گئی تو کائنات میں سب کچھ تمہیں مل گیا. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم جس دولت سے محبت کرتے ہو، جو عیش سے محبت کرتے ہو، جو بینک بیلنس کاروں سے محبت کرتے ہو، صرف تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی اور اللہ کو تم پالو گے تو یہ تمام چیزیں تمہاری قدم چومیں گے اور تم لات مارو گے. لیکن ہم ان کو بڑا بنا لیا. ہم نے سمجھا کہ دنیا ہی بہت بڑی چیز ہے، یہ مل گئی تو اصل کامیابی ہے. تو اللہ نے کہا کہ چل دنیا کے پیچھے ہی کتے کی طرح مرتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی. ہاں میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت. ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو اٹھانا چاہا دین دے کر، لیکن وہ دین کو قبول نہیں، دنیا سے چمٹ کے رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتنا کھلاؤ پلاؤ جب بھی زبان لٹکائے رہے، بھوکا رکھو تب بھی زبان لٹکائے رہے. ہماری بھی یہی ہے، کتنی دنیا مل جائے تب بھی اور کتنی بھی پستی میں گر جائیں تب بھی کچھ کماؤ کماؤ جماؤ جماؤ کماؤ کماؤ، دنیا دنیا دنیا. ملے کتنا تبھی بھی منہ بھرتا نہیں، پیٹ بھرتا نہیں، نہ ملے تبھی بھی خاموش نہیں بیٹھتے. صرف پورا محور پیٹ اور دنیا اور صرف کیا ہے، اپنی آسائشیں لگی ہوئی ہیں. ہمیں کبھی دین کی فکر ہی نہیں ہوئی تو ہمیں کیسے استقامت عطا ہو؟ تو استقامت فی الدین کا مطلب ہے دین پہ جم جانا. تو رب نے فرمایا جو لوگ ربنا اللہ کہے پھر اس پر جم گئے تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے جی؟ کیا انعام ہے ان کا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوگا ان پر. یا رب، ایک تو دنیاوی زندگی میں ملائکہ کی سپورٹ ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی. آپ کو دنیا جانے کی فکر ہوگی نا، آنے کی فکر ہوگی. کروڑوں کا نقصان ہوا، آپ بولیں گے الحمدللہ رکھو فون، تقدیر میں تھا ہوا. کوئی فون کر کے آپ کو بتا رہا ہے دیکھیے آپ نے جو بزنس کے لیے مال بھیجا تھا اس میں کروڑوں کا نفع ہوا، کہیں گے الحمدللہ رکھ فون. نہ خوشی سے اترائیں گے، نہ خوشی سے ناچیں گے، نہ غم سے نڈال ہو کے پاگل سیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئے. دنیا کا ہر معاملہ بالکل نارمل. اصل ڈر تو دین و دنیا کا نہیں، دنیا کا بالکل ڈر نہیں، دین کا نقصان کہیں نہ ہو جائے. ڈر یہ ہوگا صرف کہ اللہ نے میری عبادتیں قبول کی ہیں یا نہیں کی ہیں. کہیں اللہ نے کیا ہے میری عبادتوں کو میرے ہی منہ پہ پھینک دے گا کل تو کیا ہوگی حالت؟ میں کیا سر نماز ٹھیک سے پڑھ رہا ہوں؟ کیا نماز میں اللہ کی یاد ہی نہیں آتی ہے؟ نماز پڑھو تو بھاگو بھاگو بول رہا جان. حقیقت میں پھر تو کیا کہیں میں نفاق میں تو مبتلا نہیں ہو گیا ہوں جیسے صدیق اکبر کو خیال آیا. ہاں حضرت حنظلہ کو خیال آیا. حضرت حنظلہ ایک مرتبہ نکل کے جا رہے تھے. وہ حنظلہ پتہ ہے حنظلہ کون ہے؟ ہم کو کیا معلوم لیٹسٹ پکچر کہاں شوٹ ہوا، کون ہیرو ہے، لیٹسٹ چیزیں، کہاں مال کھولا، کہاں ہوٹل، یہ سب ہم کو معلوم ہے. ہم کو کیا حنظلہ وہ صحابی ہیں جن کی شہادت پر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، غسیل الملائکہ ہے. ہاں پانی جب میت ڈھونڈی گئی تو ایک باقاعدہ پہاڑ کے اوپر سے ملی غزوہ احد میں، تو دیکھا کہ پانی اس سے ٹپک رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ واقعہ ہے، بیوی سے پوچھو کیا ہوا ہے. تو بیوی نے بتایا کہ یہ پہلی رات میرے ساتھ گزار رہے تھے، شادی کی پہلی رات تھی، لیکن اللہ کے رسول آپ کی آواز کانوں میں پڑی کہ جہاد کے لیے نکلو. وہ بغیر غسل کیے نکل گئے اسی وقت اور ایسا لڑا کہ شہید ہو گئے. اب شہادت ہو گئی تھی لیکن ابھی جنابت کا غسل باقی تھا تو فرشتوں نے غسل دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. یہ حنظلہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں ایک مرتبہ گھر سے کہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. اپنے ایمان کا ڈر. کیوں؟ مسجد میں دل نہیں لگ رہا، اللہ کی یاد میں دل نہیں لگ رہا، قرآن پڑھنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ صرف اتنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو اس وقت ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی، جب گھر میں پہنچ جاتے تو ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی، تھوڑی سی کمی ہو جاتی. تو انہوں نے سمجھا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل چھوڑ کے گھر آئے تو اس میں کچھ اور ہے، شاید یہ نشانی نفاق کی ہے. یہ کہتے ہوئے باہر
آ گئے. نافق حنظلہ، راستے میں ابو بکر ملے، پوچھا کیا حنظلہ کیا بات ہو گئی، تم کیوں نافق حنظلہ کہتے ہو اپنے آپ کو؟ کہا کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں تو وہ ایمانی کیفیت نہیں ہوتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتی ہے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں بھی میری بھی یہی حالت ہے، چلو جا کے اللہ کے رسول سے پوچھیں گے. اپنے ایمان کو ٹٹولو، ہمیشہ دیکھو کہ تمہارے دل کے اندر کتنا لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے، تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا ایمان ہے بھی یا نہیں ہے. ہاں، جس کے پاس دولت ہوگی اس کو نہ بھائی چوری کا خطرہ ہوگا. آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے اسے تو چوری کا خطرہ ہے، جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اسے چوری کا خطرہ کیا؟ تو ایمان ہوگا تو نفاق کا ڈر ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو نفاق کا ڈر ہی نہیں ہوگا. ہم کو کبھی نفاق کا ڈر ہوتا ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ پہلے ایمان ہی نہیں ہے. ایمان ہو تو پھر چوری کا ڈر جیسے پیسے والے کو ہوگا نا جی. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ما امینہ الا منافق، نفاق سے امن میں وہی رہتا ہے جو منافق ہے. ما خافہ الا مومن، جو اس سے ڈرا رہتا ہے وہی مومن ہوتا ہے. ہم کو دل میں کبھی خیال آیا کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے دین کے اندر چلنے کے تمام مراحل کیا واقعتاً ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا؟ کہیں ہمارے اندر نفاق تو داخل نہیں ہو گیا ہے کہ نہ ہمارے پاس نمازوں کی پابندی میں خوشی ہوتی ہے، نیکی کرنے میں خوشی ہوتی ہے، بدی سے رکنے میں خوشی ہوتی ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہو رہی ہے. گویا کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. پھر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر استقامت فی الدین کہاں سے آئے گا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ گفٹ رب کا یہ ہوگا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ملائکہ کو نازل کریں گے. کب جیے؟ ڈائریکٹ نزول تو کب ہوگا؟ ڈائریکٹ نزول تو آپ کی روح قبض ہوتے وقت ہوگی. ہاں، استقامت فی الدین والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو گفٹ دے گا وہ کیا ہے؟ ابھی فرشتہ آیا، روح قبض کر رہا ہے، اسی وقت اس کے ساتھ بشارت چل رہی ہے. کیا بشارت ہوگی؟ اللہ تخافوا، دیکھو ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت یہی لے لو، الذی کنتم توعدون، جس کا وعدہ تمہیں اسلام کے ذریعے کیا جاتا رہا، تم اسی وعدے پر اپنی زندگی گزارتے رہے کہ اللہ سے ڈر ڈر کے مجھے جنت ہونا ہے. تو اسی وقت جب روح قبض کرنے کے فرشتے آئیں گے، ساتھ میں یہ فرشتے بھی نازل ہو کے کہیں گے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنہ، یہی جنت کی بشارت لے لو، الذی کنتم توعدون، جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا رہا. نحن اولیاء حکم، ارے بدبختو کہاں ولیوں کے پیچھے تم بھاگتے ہو؟ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے ہم ولی ہوتے ہیں. آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم الٹا ولیوں کو ڈھونڈ کے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو، میرے ہی لیے کرو، یہ زندگی میرے لیے گزارو، میرے ہی لیے عبادت کرو. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بلائے گا، اعلان فرما دے گا کہ اب تمہیں کسی ولی کی نہیں، خود میں تمہارا ولی ہوں، تمہارا دوست ہوں. نحن اولیاؤکم، ہاں ہم، نحن. آپ کو شک ہے تو جا کے پڑھ لیجئے قرآن میں جو آیتیں میں نے دے رہا ہوں، یہ پورے کے پورے آپ کے اپنے کتنے خواہش مند ترجمے ہیں، اسی میں جا کے پڑھ لیجئے. نحن، ہم، اولیاؤکم، تمہارے دوست ہیں. اب کب؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت کی اب زندگی میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ہی دوست رہیں، تمہارے مددگار ہیں. اب کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے نفس جو جو چاہتے ہیں تم کو سب کچھ ملے گا. اب آخرت جنت میں کیا چاہے کرتے رہو. یہاں ریسٹرکشن ہے، وہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تمہیں جو چاہے کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ ہر چیز تمہیں دے گا. ما تشتہی انفسکم
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے ہر چیز کی تیاری کر رکھی ہے ہم نے. نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم رب کی طرف سے یہ نزل ہوگا تم لوگوں کو. نزل کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ نزل کہتے ہیں کسی دعوت میں آپ گئے، جاتے ہی سیدھا کھانے پہ بٹھا ہوتے. کیا کرتے؟ تم لوگوں کے ساتھ بٹھاتے گی نہیں نا. پہلے کیا پوچھتے؟ کوکا کولا ہونا، شربت ہونا، پانی ہونا، قہوہ ہونا، کھجور ہونا. یہ بھر لیا بات پیٹ میں جگہ نہیں رہتی، اس کا کم کھانا ہونا. وہ ایک سسٹم بھی چلتا. خیر ہے وہ جو کرتا کریں دے ہمیں اس میں. تو نزل اصل میں عربی میں وہ لفظ ہے جو پہل کھانا پیش کیا جاتا نا، وہ نزول کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ نزلا من غفور الرحیم. ابھی تو پوری جنت کے اندر نعمتوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ خوشخبری، یہ بشارت، یہ فرشتوں کا نزول، یہ اللہ کا اعلان ہو جائے گا کہ آؤ آؤ آؤ، تم بہت بڑے کیا ہیں، اللہ کے مہمان ہو، اب تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی. اور نزول کے طور پر سب سے پہلا تمہارا کھانا شروع. اور وہ کھانا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا. پتہ نہیں وہ کیا مزہ ہوگا، وہ کیا ٹیسٹ ہوگا وہ کھانے کا. آج تک ہم نے تو مچھلی کی کلیجی کوئی نہیں دیکھی. وہ جنت کی مچھلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھلائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. ہاں، وہ عجیب کھانا ہے جو نزل، جنت کا نزل ہوگا سب سے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں. جزاک اللہ خیراً. تو یہ ہے استقامت فی الدین کے لیے بشارتیں. جو دین میں جم گئے، ہر مشکل کو سہا لیکن دین کو نہیں چھوڑا. رات دن تکلیفیں، کوئی مسئلہ نہیں، میرا دین نہ جائے، میرے ایمان میں خطرہ پیدا نہ ہو. اب اسی سلسلے میں ایک حدیث بھی سن لیجیے. حضرت سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی نصیحت کیجیے اور جامع ہو، لمبی چوڑی نہ ہو تاکہ میں اس کو بھول جاؤں، بہت مختصر ہو، اور ایسی ہو کہ جس کے بعد کوئی نصیحت کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل، کہہ، آمنت باللہ، اللہ پر میں نے ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ جم جا. بس یہ پوری زندگی کے لیے تیرے لیے کافی ہے. کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ استقامت کے ساتھ جم جا. پوچھنے والے صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ مختصر ہو، کوئی اور اس کے بعد مجھے نصیحت کی ضرورت نہ پڑے، ایسی جامع ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ جم جا. یہ ہے استقامت فی الدین. اب آئیے استقامت فی الدین کے سلسلے میں وہیں سے جوڑتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور ادھر ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی اور وہاں سے وہ نکل گیا، تو جو لوگ ایمان قبول کیے پہلے ان پر کیا کیا اذیتیں ٹوٹی. اگر آپ واقعتاً کچھ بھی درد دل رکھتے ہوں تو آپ کے آنسو نہیں ٹھہریں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جس کا 1000واں حصہ بھی ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہم نے اسلام کے لیے کوئی گالی سنی ہو. اگر ایک گالی بھی ہمیں پڑے تو شاید ہم اسلام پر قائم رہیں گے یا نہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے. اتنا کمزور ہمارا ایمان اور اسلام ہے. جیسے ہی 4ویں سال اعلان ہوا، آپ کو معلوم ہے قبول کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد کن کی تھی؟ غلاموں کی تھی. وہ لوگ جسے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اور عرب معاشرے میں تو غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں، بکاؤ مال کی طرح تھے.
جو چاہے ان کو خرید لیتا، جو چاہے ان کو بھیج لیتا۔ پیسے میں چیزیں جیسے خریدتے ہیں ویسے ہی انسانوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور جو لینے والا ہوتا تھا وہ مکمل اختیار رکھتا تھا، چاہے اس کو کھلائے پلائے کام لے، چاہے بغیر کھلائے پلائے کام لے، چاہے اس کو مار دے، کوئی عدالت نہیں تھی پوچھنے والی کہ آخر تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیوں؟ وہ غلام تھا اس کا اپنا، چاہے تو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح رکھے، چاہے تو وہ جانوروں کی طرح رکھے، جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ہی پہلے سابقون الاولون کے طور پہ چنا، سبقت کرنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ ان میں حضرت بلال ہیں، حضرت سمیہ ہیں، حضرت عمار ہیں، اور اسی طرح آگے چلیے حضرت خباب ہیں، حضرت ابو فہیکہ ہیں، زنیرہ ہیں۔ یہ ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت ظلم و ستم سہا، لیکن ایک لمحے کے لیے اسلام سے منحرف نہیں ہوئے، استقامت پہ کھڑے رہے۔ حضرت بلال اپنی زندگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا ہے، تو اس نے کہا کہ تو چھوڑتا ہے یا نہیں، سزا کا آغاز کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے مکے کے اوباش لوگوں کو، لونڈوں کو، جو بدبخت ترین جوان اور اسی طرح کیا ہیں معاشرے کے گندے افراد ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، میں کوئی بات پوچھنے والی نہیں ہوں۔ یہ اوباش لڑکے مجھے باندھتے تھے اور تپتی ہوئی مکے کی ریت میں ایسے ہی بغیر کپڑے کے کھینچتے تھے، جس سے میرے جسم کی تار، میرے جسم کی جلد پوری تار تار ہوتی، خون رستا، یہاں تک کہ وہ کھینچ کے لے جاتے اور اتنا مارتے میرا ہی بالکل ہوش میں کھو بیٹھا، بے ہوش ہو جاتا۔ ایسی حالت میں بھی اگر کوئی کان لگا کے سنتا تو ان کی زبان ہل رہی ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قربان جائیے، جب بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کیا ایمان رہا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں بھی ان کی زبان بالکل پڑ رہی ہوتی تھی، اور کبھی ہم لگاتے اپنا کان تو لفظ نکلتا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر رات میں کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا، پھر صبح سویرے بغیر کچھ کھائے پیے ویسے ہی پھر باہر لے آتے، پھر ویسے ہی مارنا شروع کر دیتے۔ اتنا مارتے، روز کا روٹین یہ کئی مہینے سالوں چلتا رہا، لیکن اس اللہ کے بندے نے سر منہ انحراف نہیں کیا، کہا کہ لوگوں تم جو چاہے کر لو، لیکن غلام جو بناؤ محمد کا میں کبھی وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اس توحید کے لیے مر مٹوں گا، لیکن توحید سے روگردانی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا، ام انمار اور اس کے ساتھی حضرت بلال کو مار رہے تھے، جسم سے خون نکل کے جمع ہو گیا تھا، اور کئی جگہوں سے ایسے داغ کی بو آ رہی تھی جیسے آپ گوشت پکائیں، کیونکہ وہاں کی گرمی پر جب بغیر کپڑے کا جسم لگتا تو اس گرمی نے ان کے جسم کو پکا دیا تھا۔ ایسی حالت میں جا کے صدیق اکبر نے پوچھا کہ بدبختو اس کا جرم کیا ہے؟ اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم کیوں نہیں بیچ دیتے؟ کہا کہ اس کالے کلیٹوں کو کوئی قیمت دے گا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ بدبختو تم کو کیا پتا کہ اللہ کے ہاں بلال کی کیا قیمت ہے؟ تم کہتے ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تم کو کیا پتا ہے کہ رب کے ہاں بلال کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے دراصل تنزیہ کہا کہ اچھا اگر قیمت ہے تو تم ہی اٹھا لو، تم ہی لگا لو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں میں 200 درہم دے کے بھی میں لے لوں گا۔ اس نے کہا ہنستے ہوئے کہ صدیق تم دراصل جانتے نہیں ہو کہ
کس کو خرید رہے ہو؟ اگر میں سوچا کہ تم اگر 10 دینار بھی کہتے 10 درہم بھی کہتے تو میں تمہارے حوالے کر دیتا، لیکن تم نے تو 200 دینار 200 درہم کہے ہیں، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ کہا کہ بدبخت تجھے کیا معلوم ہے بلال کی قیمت، میرے پاس تو ابھی 200 درہم ہی ہیں، اگر میرے پاس 2 کروڑ بھی ہوتے، جو بھی مال و دولت ہوتی وہ سب دیتا، میں حضرت بلال کو لے لیتا۔ تجھے کیا پتہ ہے؟ اس طرح صدیق اکبر کی غلامی میں صدیق اکبر کے پاس حضرت بلال آئے۔ کہا کہ اذان ہو رہی ہے، ہم بازو کی۔ حضرت بلال جب صدیق اکبر کے پاس آئے تو کہا کہ صدیق اکبر سے کہ ابو بکر آپ نے اپنی غلامی کے لیے مجھے اس سے آزاد کروایا یا نہیں اللہ کے لیے آزاد کیا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ میں اپنے لیے کیوں آزاد کرواتا تمہیں، میں تو اللہ کے لیے تم کو آزاد کروایا۔ تو کہا کہ ہاں تب قبول ہے، اگر آپ اپنے لیے کراتے تو یاد رکھیے ایک غلامی سے نکل کے دوسرے غلامی میں آنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر سن لیجئے میں اپنی زندگی اب بالکل اپنی خواہش سے پوری زندگی اللہ کے رسول دین کے لیے لگانا چاہتا ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت نہ اس کی کوئی خدمت، اب تو میں اللہ کا اصل غلام ہوں، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں دنیا میں رہوں گا، اور ایسی خدمت کی ایسی خدمت کی ایسی خدمت کی اگر خادم رسول کہا جائے تو بلال ہی کا نام پہلے آتا ہے۔ اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بنے کہ گھر کے اندر ایسے داخل ہوتے جاتے آتے نئے نئے مسلمان ہوتے سمجھتے کہ یہ گھر کے فرد ہیں، یہ اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا تھا حضرت بلال کو۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کیا بات ہے کہ میں جب جنت گیا معراج میں تو دیکھ کیا رہا ہوں، میں چل رہا ہوں لیکن میرے سے پہلے تمہارے چپلوں کی آواز آتی ہے جنت میں۔ بلال تم نے ایسا کیا کام کیا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرے سے سامنے میرے سے پہلے تمہارے چپلوں کی آواز تمہارے چلنے کی آواز آتی ہے، یہ مقام تم نے حاصل کر لیا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں معلوم لیکن اتنا ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں تحیۃ الوضو، شاید یہی وہ عمل ہے جس کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ مقام۔ یہ بلال ہے۔ استقامت فی الدین یوں تھا، محبت رسول یوں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت بلال کو پھر مدینے میں رہنا دوبھر ہو گیا، یاد اتنی ستاتی تھی کہ انہوں نے چاہا کہ مدینہ ہی چھوڑ دوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مدینہ کو چھوڑ کر انہوں نے دور اپنی بستی بنا لی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ مدینہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ بلال تمہاری اذان بڑی پیاری ہوتی ہے، تمہاری اذان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی، ذرا ہماری بھی خواہش ہے کہ آج تم اذان۔ لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہوش قائم نہیں رکھ سکتا، میں اذان دوں گا تو مجھے اللہ کے رسول کی ایسی یاد آئے گی، پھر مجھے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، میں نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت حسین اور حسین سے جا کر ریکویسٹ کی امت نے کہ آپ کہیے آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت تھی تو حسنین کریمین سے بھی محبت ہے، آل بیت سے بھی محبت ہے، شاید آپ کہیں تو وہ اللہ کے رسول کے صحابی اذان دے دیں۔ تو حضرت بلال کو حضرت حسنین کریمین نے کہا کہ آپ کو ایک مرتبہ کم از کم اذان دے دیں، ایک مرتبہ، ہماری یہ ریکویسٹ سمجھ جائیں۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ آپ لوگ آ گئے تو اب میں انکار نہیں کر سکتا۔
پھر اٹھے اذان کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پورا مدینہ رونے لگا اور وہ منظر انہیں سامنے آ گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں رہا کرتے تھے اور بلال کی آواز پورے مدینے میں گونجتی تھی۔ وہ کیا زمانہ تھا جس میں اللہ کے رسول خود دنیا میں تھے تو پورا مدینہ رو رو کے ہچکیوں میں آ گیا۔ یہ اللہ نے یہ مقام دیا تھا حضرت بلال کو۔ وجہ کیا تھی؟ استقامت فی الدین کی وجہ سے۔ ایسی استقامت بتائی دین و دنیا ادھر، لیکن یہ اللہ کا بندہ ایک طرف، حالات کچھ بھی ہو جائیں، اپنی پوری زندگی بقیہ ادوار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کے لیے نچھاور کرتے۔ یہی حالت حضرت خباب کی بھی ہے۔ حضرت خباب بن ارت کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ میرا کپڑا پیٹھ سے ذرا سا ہٹ گیا تو میری پیٹھ کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی امیر المؤمنین حضرت عمر نے کہا کہ خباب تمہارا گوشت کہاں ہے؟ تمہاری چمڑی کدھر ہے؟ تمہارے پیٹ میں تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے برس کی بیماری میں جیسے جلد سفید ہو جاتی ہے بالکل ویسے ہی سفید ہے، بقیہ کچھ ہے ہی نہیں، ہڈیاں بھی نہیں ہیں کچھ، بس تمہارا پیٹ اور پیٹ یوں لگا ہوا ہے، آخر ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ حضرت خباب نے کہا امیر المومنین اس زخم کو تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک نہیں بھرا۔ یہ وہ تھا جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے اور توحید کو قبول کرنے کی پاداش میں ہمارے آقا اور ہمارے دشمنان اسلام اور وہ لوگ جو دشمنی رکھتے تھے میرے ساتھ سلوک کرتے تھے، دہتے ہوئے انگاروں پہ مجھے لٹایا جاتا تھا اور میرا ہی خون میرا ہی پیپ گرتے 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 شام ہونے کو وہ ٹھنڈا ہوتے اور اسی سے لے جا کے مجھے بند کر دیا جاتا، پھر دوسرے دن میرے ہی گوشت میرے ہی پیپ میرے ہی خون سے وہ دراصل انگارے ٹھنڈے ہوتے۔ اس طرح ایک دن نہیں 2 دن نہیں ایسا زمانہ میرے اوپر گزرا یہاں تک کہ میری پوری چمڑی اور جلد اور گوشت جل گیا اور اس کے بعد زخم سوکھا بھی تو ایسا کہ آج تک وہاں پر گوشت پھر دوبارہ نہیں آیا۔ حتیٰ کہ یہ استقامت ہونے کے باوجود جب حد درجہ تکلیفیں بڑھ گئی، یہ روایت بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعبۃ اللہ میں اللہ کے رسول یوں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضرت خباب آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اور ان بدبختوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے کہ یہ لوگ ہم پر کیا کچھ ڈھا رہے ہیں مصیبتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے یوں بیٹھ گئے، کہا کہ اتنی جلدی تم نے ہار مان لی اور اتنی جلدی آ کے کہہ رہے ہو کہ میں بد دعا کروں؟ ارے تم سے پہلے تو ایسی اذیتیں ہوئی کہ کسی کو باقاعدہ زندہ آدھا دھڑ زمین میں دفن کر دیا جاتا اور اوپر سے آرے سے آدھے دھڑ کو کاٹ دیا جاتا یا کسی کو زندہ کھڑا کیا جاتا اور اس کو دراصل میخ اور کوئی کیا ہے تیز دار آلے خنجر سے اسے کھڑا کر کے اسے الگ الگ گوشت نکالا جاتا یہاں تک کہ صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی، تب بھی وہ لوگ قائم رہے اس دین پر اور تم جلدی مچا رہے ہو خباب۔ اللہ کی قسم تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا بالکل امن امان ہوگا ہر طرف اور ایک سوار بالکل ایک عورت صنعاء سے نکلے گی اور کعبۃ اللہ حرم آ کے حج کرے گی عمرہ کرے گی، اسے اللہ کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، یہ اسلام غالب ہو کر رہے گا لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ یہاں پر یہ معاملہ بھی قابل ذکر ہے۔ استقامت فی الدین کے سلسلے میں حضرت خباب نے سب کچھ سہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے دشمنان اسلام کو؟ تو اللہ کے رسول نے سبق دیا کہ ابھی بہت تکلیفیں سہنا ہے، اتنی جلدی
آج ہم اس دین کے لیے کیا دیے ہیں؟ اتنا وقت دیے، ارے تکلیفیں سہنا تو بہت دور کی بات ہے جی، خود پڑھنے سیکھنے سمجھنے کے لیے کتنا وقت دیے۔ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بیٹھے ہوئے سچے دل سے بتائیں کتنے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا؟ کسی کی 60، کسی کی کیا ہے 40، کسی کی 45، کسی کی 35 عمر ہو گئی، اب تک قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کل اللہ پوچھے کہ بدبختوں نے کھایا پیا سب کچھ اپنے عیش لٹائے اور میرے قرآن کو تو نے کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں سمجھا، تو کوئی جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ کیا جواب؟ کہ یہ آیت ہمارے اوپر فٹ نہیں ہو رہی ہے جو رب نے تعالیٰ میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو کوئی اعراض کرتے ہیں میرے ذکر سے، ای ذکری قرآن، میرے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی تنگ کر کے چھوڑیں گے۔ آج دیکھیے ہمارے پاس سب ہے لیکن تنگی، ہزاروں کی کمائی، کیسے نہیں بھائی؟ ارے بچی بیمار مول صاحب، بیٹی ہے کو فلاں میں ایسی ہے، بیوی آ کر یہ دردہ میں ہے، خرچہ ہو جاتا ڈاکٹر کچھ پورا اب ہوں گا۔ تو قرآن پڑھا کبھی؟ کون آج کہتا ہے کہ ہم سکون میں؟ اللہ کہتا ہے اگر تم میرے قرآن کو چھوڑو گے تو ہم تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے۔ لاکھوں کمانے والا بھی تنگی میں ہے، فقیر بھی تنگی میں ہے، ہر کوئی پریشان ہے زندگی سے۔ بیوی شوہر سے پریشان ہے تو شوہر بیوی سے پریشان ہے، ماں باپ اولاد سے پریشان ہے تو اولاد ماں باپ سے پریشان ہے۔ آپ دیکھیے اپنی زندگی میں، آپ اپنے اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈالیے، کمانے والا ڈاکٹر انجینئر فلاں فلاں سب پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار، وہاں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر آئے دن کیا ہے، انہیں کاٹ لیا انہیں کاٹ لیا، انہیں مر گیا انہیں مر گیا، انہیں خودکشی کر لیا انہیں خودکشی کر لیا، انہیں بھاگ گئی انہیں بھاگ گیا، ہر طرف پریشانی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا، قرآن کو چھوڑ دو گے میری تو یاد رکھو میں تمہاری زندگی کو تنگ کر کے چھوڑ دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے، اندھا۔ وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب میں کیوں اندھا اٹھایا گیا آج، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، بینا تھا، آج میں اندھا کیوں؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، یہ اس واسطے کہ جب میری آیتیں تیرے پاس آیا کرتی تھی تو بھولا رہا، دنیا میں تو میرے قرآن سے اندھا بنا رہا، آج میں تجھے اندھا بنا کے اٹھا۔ سب کچھ تجھے دکھتا ہے دنیا میں، آج موویز دکھتے ہیں، واٹس ایپ دکھتا ہے، فیس بک دکھتا ہے، گانے دکھتے ہیں، آپ کو ہر ناجائز چیز دکھتی ہے، بدبختوں ہمیں کچھ نہیں دکھتا تو قرآن دکھتا نہیں ہے۔ سب کچھ سنتے ہیں، اگر کچھ سنتے نہیں تو قرآن، سب کچھ سمجھتے ہیں، اگر کچھ سمجھتے نہیں تو قرآن کو نہیں سمجھتے۔ زندگیاں میں آپ جو بیٹھے ہو، کتنی زندگی ہے جو قرآن اور حدیث کے لیے آپ نے لگایا ہے، سمجھ کے لیے آپ نے لگایا ہے؟ نہیں، ہماری زندگیوں میں قرآن نے، ہماری زندگیوں میں اسلام نے، ہماری خواتین میں کوئی اس کے لیے درد مندی نہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ نہیں۔ کھانا پکانا پکا لیا، شوہر کو ناشتے کے بعد کیا ہونا جی؟ دوپہر میں کیا ہونا؟ یہ پسند پکاؤ، پھر شام میں اسنیکس کیا ہونا؟ یہ پسند پکاؤ، پھر رات میں کیا ہونا؟ یہ پسند پکاؤ، سب کھانے کو سوتے وقت کیا ہونا؟ ناشتہ صبح کا کل کا کیا ہونا وہ بولو پکا کر رکھ دو، پھر صبح کھاؤ 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 کھاؤ، خالی کھاؤ بناؤ، ان کو یہ پسند وہ پسند وہ پسند۔ یہ بیوقوف کو کیا نہیں پسند؟ پوری دنیا لا کو رکھے تو بھی بہت بولی گا، ابھی لاؤ۔ یہ زندگی ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے خواتین کی، سوچنا چاہیے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ چوپائے بھی کھاتے ہیں،
चौपाए भी बच्चों को पाल लेते हैं। हाँ, ये कोई जिंदगी है? 60-70 साल की जिंदगी, एक जिंदगी क्या किया? बगैर शुरूर के गुजारा। हाँ, हाथ पांव मारते मारते 25-30 साल हुए शऊर के साथ, लेकिन इसमें क्या लगा रहा? कमाओ कमाओ कमाओ, शादी होना, शादी होगी, अरे बच्चे होना, बच्चे हो गए, अरे भाई को बच्ची हुई जी, क्या करना? अब जहेज को जमाओ 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 करके दिया, अरे पोते पोतियां हो गए, जाओ स्कूल जाओ, छोड़ो इन्हें जाता नहीं, बेटा बोलता बाबा को, दादा को, जो बच्चा का दादा, अब्बा स्कूल छोड़ डालो, मेडिकल शॉप से लगाओ, करेंट बिल बंद करो। बुढ़ा हो को ये कामा करता रहता, बाद में हाथ पांव गिर गए, फालिज हो गया या डायलिसिस पे आ गया तो रो रो के मांगता रहता, अब्बा मुझे कौन पानी पिलाओ, मुझे कहते भी खिलाओ, रगड़ रगड़ को बिस्तर पर 5 साल मर जाता। ये जिंदगी क्या? ये कोई जिंदगी है? मैं पूछता हूं, ये कोई जिंदगी है? इतनी सस्ती है हमारी जिंदगी कि एक तो क्या है, अपना जिस्म बनाने में लगा रहा, फिर उसके बाद बीवी, फिर बच्चे, फिर क्या है, पोते पोतियां, पूरी जिंदगी खत्म। आखिरी में क्या हो गया? बेड में ऐसा पड़ा, ना हल सकता ना वह उठ सकता, वांट पूरा उसका, और वो भी देखे नहीं, बोल के रो रो को मांगता बेटा से, मैं बुढ़ा होगा भाग रहा था, वो बात कर, तुम हमने बोलता अब्बा टाइम ही नहीं बाम, तुम्हें एक बूढ़े हो मरना नहीं, चुपके खाली वट 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 कर ले रहते। वो अलग सुनता उल्टा, जिसे कमा को बड़ा किया, पाला पोसा, खून पसीना एक किया, उन्हें क्या बोलता, मेरे पास 5 मिनट भी नहीं, बहुत से बहुत चाह होना कि ठहरो, बेचते दुकान के बच्चे से पी ले को, अल्लाह बोल को पढ़ो, बकवास ज़्यादा बको ना को, नहीं तो बाहर कर डाल, तूने तो ओल्ड एज में जब छोड़ा दूंगा, वहाँ से रोको रोको, अल्लाह मुझे उठा ले, ऐसी ज़िंदगी कई को बोल बोल को आखिर में मरता, जाको दफन करता, नमाज जनाजा पढ़ने भी नहीं आता, बेवकूफ़ को दस्ती मिलने को बाहर खड़ा रहता। मैं खुद देखा हूँ कई बच्चों, बाबा का जनाजा अंदर है, इन्हें दस्ती बन लोग बाहर खड़ा है, क्या चीज जनाजा अंदर है, नहीं वाले साहब मुझे पाकी नहीं है, क्या कहते, पाकी नहीं से निकला कहीं कोई नहीं, दीन नहीं सिखाया बाप औलाद को दीन सिखाया ही नहीं, उसे नमाज जनाजा भी पढ़ने नहीं आता। कई लोग ऐसे हैं जो बाप मरा बाद मुझे फोन करे, कब आए जनाजा सामने रखो, मौल साहब वो ज़रा दुआ करो ना मौल साहब, जो आकर पढ़ते, किसके वास्ते जी? नहीं मौल साहब अब्बा के वास्ते जी, मुझे मालूम नहीं मौल साहब कैसा नमाज पढ़ना। जनाजे के अंदर जो अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यना, मशहूर तरीन दुआ, और भी कई दुआएं हैं, लेकिन एक है जो मशहूर तरीन, मग़फ़िर ली हय्यना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ अलल इस्लाम। कहाँ जी मालूम आपको? कितने लोग पढ़ेंगे वो? ये कोई जिंदगी है क्या? मैं पूछता हूँ कोई जिंदगी है? ये तो चौपायों से भी बदतर जिंदगी है। उन्होंने भी यही किया, कम से कम उनको अकल नहीं, हमको अकल रहते हुए भी यही जिंदगी है। अरे कुछ करके जाओ भाई, कुछ ईमान के लिए कुछ मेहनतें करो। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे और तुम्हें गड़ों के अंदर मनो मिट्टी के अंदर दफन करके आए, तो उस वक्त तुम्हें साथ देने वाला ये ईमान ही है। ये ना होगा तो फिर तुम्हारे लिए कोई वहां पर जाए पना नहीं है। असल जिंदगी तो वो जिंदगी, उसके लिए जियो, उसके लिए मरो, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, बेटों को पालना, औलाद को पालना एक हिस्सा है बस, लेकिन अल्लाह ने तुम पर क्या नहीं किया? हर बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना आयत नहीं किया। मैं पूछता हूँ हमेशा वालिदैन से कि ये बताओ, अगर तुम अपनी औलाद को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाओगे तो खबर में सबसे पहला सवाल ये होगा कि तू औलाद को इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? होगा सवाल है कि तू दुकान खोल को नहीं दिया, मिठाई की अच्छा उन्हें खा खा को मोटा होगा ना? सवाल होगा कि क्यों नहीं तेरा बिजनेस, तुझे अल्लाह अच्छा बिजनेस दिया था ना, वो बिजनेस का ही को बेटे को सिखाया नहीं, उन्हें भी बढ़ाओ, बिजनेसमैन बन को मल्टी मिलियनर बेस में फिरता था ना, कि नहीं कराया? सवाल होगा कि हैं, होगा क्या जी सवाल? ये सब सवाल ये होगा कि दीन नहीं सिखाया, बेड़ा बिगड़ा है। तो ये सवाल जरूर होगा तुम्हारे से क़यामत के दिन, तूने अपनी औलाद को दीनदारी क्यों नहीं सिखाई? उसका गुनाह भी अब ले। दुनियादारी सिखाई या नहीं सिखाई वो मसला ही नहीं है।
اصل تو دینداری سکھائی ہے نہیں، یہی تو سوال ہوگا. یہ سکھاؤ، پھر اللہ تمہیں سب سے بہتر بنا دے گا، ہر جگہ تمہاری عزت ہوگی. بیٹوں کو دین سکھاؤ، تم ان کو کیا ہے، باہر نکلو تو دوڑتے بھاگتے جائیں گے بچے، آپ کے قدموں میں لا کے چپل رکھیں گے، ابا جان چپل پہن لیجیے. دنیا سکھاؤ تو آپ بستر پہ بھی رہیں گے تو خود بیٹھ کے بولے گا ابا ذرا پانی دو، بولے گا. دنیا سکھائے. دین سکھاؤ بچوں کو، تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دین انہیں اتنا سکھائے گا کہ ماں باپ کی اہمیت، تم جب نکلو گے تو بچہ بھاگ کے لے آ کے جوتے آپ کے سامنے رکھے گا کہ تابعداری یہ ہے کہ آپ یہ پہن لیجئے، میرے لیے ثواب کا باعث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں. جزاک اللہ خیراً. میں میرے والد کے لیے جوتے لاتا تھا تو دل میرا کیا ہے بھر جاتا تھا. ثواب کی نہیں، اللہ نے بہت جلد بلا لیا، ہم کو وہ زندگیاں ملی ہی نہیں. لیکن جن کے لیے ماں باپ ہیں ان کے لیے ابھی بھی راہیں ہیں. ماں باپ ہی کی اچھائی ہے اس میں کہ تم دین سکھاؤ، تبھی تمہاری اہمیت ہو. میں ایک شخص زندگی میں ملا تھا، اس بندے نے جو بات کہی میرے دل میں بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ مولانا، میں نے اپنی پوری زندگی کٹا کے اپنے بچوں کو جتنا دینا ایجوکیشن دیا، اور آج اللہ کے فضل سے ہر کوئی بچہ سیٹلڈ ہے. لیکن ان کی شادیاں کرنے کے بعد میں بلا کے کہا کہ دیکھو، میری ذمہ داری جو تھی وہ میں نے جس حد تک پورا کرنا تھا میرے اختیار میں نے کر دیا، اور تمہارے تمام میری اولاد کو سیٹل کر دی. اب بیٹو، اللہ کے لیے تمہاری اولاد کا کوئی بوجھ مجھے نہ ڈالو. ہاں دادا ہیں آپ، ذرا بچے کو باہر لے کے جاؤ، ذرا ڈاکٹر کرنے لے کے جاؤ، اسکول کو چھوڑ دو، نہ بولو. میں اب کوئی تمہارے بچوں کا ایک کام نہیں کروں گا. اب جو وقت میرا بن گیا ہے زندگی کا جو بھی باقی ہے، میں اللہ کی اطاعت اور کتابوں کا مطالعہ اور نماز پڑھتے گزاروں گا. میں یہ کہہ کے اپنے ہی گھر میں ایک کمرہ بنایا جس کا نام غار حرا رکھا، اور ناشتہ کرتا تھا آ کے وہاں بیٹھ جاتا تھا پڑھنے کے لیے. اور بندہ ویسے ہی رہا بھی کہ اچانک کرونا میں جب میں نے سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو وہیں پر انتقال ہوا جہاں پر وہ بیٹھ کے پڑھا کر. کتنا دنیا کماؤ گے جی؟ یہ پریشانیاں تو جائیں گی ہی نہیں. اصل میں یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں. اصل ذمہ داری تو دین کی طرف آؤ، آ کے تو دیکھو نا ذرا یہاں کیا اطمینان ہے. مار بھی پڑ جائے نا، لیکن دل کے اندر سے جو اطمینان نکلے گا نا، وہ اطمینان تمہیں کروڑوں روپے ملنے پر بھی نہیں ہوگا. یہ استقامت فی الدین اور دین کے کام کرنے پہ اللہ یہ اجر دیتا ہے کہ تمہیں دنیا سے مستغنی کر دیتا ہے. دنیا آئے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں بڑے بڑے لوگ آپ کو آ کے جھک کے سلام کریں تبھی بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا، کوئی آئے کوئی جائے. ہمارے پاس تو اصل دین ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان دیکھو. پتہ نہیں میرے پاس اور کتنا وقت ہے. استقامت فی الدین کے اعتبار سے دیکھو، یہاں پر غفاری قبیلہ ایک بہت ہی جنگجو اور ڈاکہ ڈالنے والا قبیلہ تھا، ڈاکو قبیلہ تھا. ایک زمانہ وہ گزرا تھا جس میں خود ابو ذر غفاری بھی شامل ہوتے تھے اور وہ ڈاکوؤں کے لیڈر ہوتے تھے. ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں، اور انہوں نے چھوڑ دیا. جب وہ کہا کہ میں اب ڈاکو اور اس طرح کے چوری چکاری کے کام کچھ نہیں کروں گا، تو قبیلے کے جتنے لوگ ان کے ساتھ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ سرداری کو کینسل تو ہم بھی کینسل. تب ادھر ادھر ہو گئے، اور زندگی میں بالکل ایسا ہو گیا کہ میں اچھے سے اچھا بننا چاہا. یہی وہ دور تھا
جب مجھے خبر پہنچی کہ کوئی مکے میں ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی اپنے بھائی کے پاس پہنچا اور کہا کہ جاؤ اس نبی کی خبر لے کے آؤ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور ان کا کیا مقصد ہے اور ان کے کیا باتیں ہیں، کیا حکم ہے، وہ لے کے تم آنا۔ میں اپنے بھائی کو بھیجا اور بھائی گئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اطراف و اکناف کا ماحول دیکھا، وہاں سے پلٹے سیدھے اور ابو ذر غفاری کے پاس آئے، کہا کہ بہت اچھے ہیں اور لوگ ان سے نفرت اور لوگ ان کی پکار کو سنتے نہیں ہیں، لیکن اصل میں اخلاق میں ہر لحاظ سے بہت بلند ہیں، اور ان کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، بتوں کی گندگی سے الگ رہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، مجھے نبی مانو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ تو نے مکمل اتنا نہیں لائی، میرا دل اس سے تشفی نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ تم اپنی جگہ رہو، میں نکلتا ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ سفر کا سامان باندھا، نکلے، سیدھا پہنچے، اور وہ وقت ایسا تھا 4-5 نبوت کا وقت تھا، جس میں کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو جان ہتھیلی میں رکھنے کے برابر تھا۔ مشرکین مکہ بو سونگھتے پھرتے تھے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی خواہش یا یہ دعویٰ کرے کہ میں ایمان لایا ہوں تو اس کو پکڑ کے لے جاتے، زد و کوب کرتے، مارتے، اور اسے لے جا کے کیا ہے کال کوٹری میں بند کر دیتے۔ ایسی حالت تھی۔ تو وہ آئے مکے میں، تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں حرم میں پڑا رہا، پوچھنے سے ڈر لگتا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی تو میں وہیں پر رہا، پورے دن کی غذا سوائے زمزم تھی، کچھ نہیں تھا۔ حدیث بھی اس کی تائید کرتے ہیں، ماء زمزم لما شرب لہ، جو ماء زمزم ہے، جو زمزم کا پانی ہے، وہ جس کے لیے پیا جائے اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ بیماری سے دوری کے لیے پئیں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے، بھوک مٹانے کے لیے پئیں تو اللہ تعالیٰ بھوک مٹا دیتا ہے۔ وہ کھانا بھی ہے، وہ پانی بھی ہے، خالی پانی میں ہمیں کیا کرتے، اس میں سے لے لے گا کوئی ایک گھونٹ ڈال کو 10 گلاساں اوپر ڈال کو زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ اصل زمزم کا پانی جو ہے نا وہ آپ پیتے رہو، خالی زمزم کے پانی سے 10-15 دن گزارا جا سکتا ہے بغیر کھائے، علماء لکھتے ہیں، کیونکہ وہ کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے۔ تو زمزم پہ رہا میں، یہاں تک کہ رات ہو گئی تو حضرت علی سے ملاقات ہوئی جو اجنبی تھے اس وقت دونوں کی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مسافر کو اپنی منزل نہیں ملی، یعنی اجنبی لگے، تو حضرت علی نے کہا کہ آپ اجنبی ہیں، آپ کس کام کے لیے آئے تھے، وہ کام پورا نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا۔ کچھ کھایا؟ کہا کہ نہیں۔ تو لے گئے اپنے ہی گھر میں کچھ کھلایا، رات وہیں پہ گزاری، پھر صبح آ گئے، پھر حرم ہی میں پڑے رہے۔ اتفاق سے دوسری رات بھی جب دیکھا کہ وہیں پر ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ مسافر کا کام آج بھی نہیں ہوا، یعنی آج بھی آپ کا کام پورا نہیں ہوا؟ کہا کہ نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ گھر لے گئے۔ گھر میں جب آئے تو تب کہا کہ اصل بات بتاؤ کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ اصل بات میں اس وقت بتلاؤں گا جب آپ وعدہ کریں گے۔ کیا وعدہ کریں؟ کہ میں جو راز کی بات کہہ رہا ہوں وہ کسی سے آپ نہیں کہیں گے۔ کہا کہ اچھی بات ہے، بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ یہاں ایک نبی ہے، اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ ڈر یہ ہے کہ کوئی ایسا مخالف نہ مل جائے جو مجھے راستہ بھٹکا دے۔ حضرت علی نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہم بھی اسی کی پیروی کرنے والے ہیں، بس یہ ہے کہ اطراف کا ماحول بڑا چوکنا رہنے کا ہے۔ میں تمہیں لے کے صبح نکلوں گا، تو اگر کوئی خطرہ پیش آئے گا تو میں کچھ کام کرنے کے نیت سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا، تم بھی ادھر ادھر ہو جانا۔ اگر کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہو تو خاموشی سے ایک وقفہ رکھ کر، ایک فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے چلتے آنا، اور میں جس گھر میں داخل ہوں گا تم بھی داخل ہو جانا، یہیں پر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ اور صبح سویرے حضرت علی نکلے، راستے میں کوئی نہیں دیکھا، اور حضرت ابو ذر غفاری چلتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جیسے ہی دیکھا کہا کہ یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ بتائیں اسلام کا خلاصہ، آپ کیا دعوت پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے وحدانیت اور اپنے کو نبی ماننے اور اسلام کے اہم ترین اصولوں کو پیش کیا، تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام قبول کر لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پہ کیا اترا ہے وہ سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو انہیں لگا کہ دنیا جہاں کی دولت ہے جو مجھے مل گئی ہے، کہا کہ کل میں اس کلمے کا اعلان، اس قرآن کا اعلان حرم میں کر کے رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر ابھی وہ موقع نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے، تم ایسا نہ کرو، ابھی تو بہت مرحلے ہیں، تم کرو ایسا کہ تم اپنی بستی واپس جاؤ، اور پھر یہ اسلام کو اللہ جب غلبہ دے گا میں تمہیں اطلاع دوں گا، تب اس وقت آ کے مل لینا۔ ابو ذر نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس سچائی کو آپ لے کے آئے ہیں یہ علل اعلان حرم کعبۃ اللہ میں مشرکین مکہ پر ظاہر کر کے رہوں گا، بجائے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے۔ اگلے دن نکلے، حرم میں پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی تو مشرکین مکہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو ہمارے موجود ہونے کے باوجود بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آ کے دیکھا، ارے یہ تو مکے والا بھی نہیں ہے، کہیں باہر کا اجنبی لگتا ہے۔ ابو جہل دوڑا، ابو لہب دوڑا، عتبہ شیبہ ربیعہ دوڑے، ایک ایک طرف سے مار رہا ہے، کوئی جوتے سے، کوئی لکڑی سے، کوئی ہاتھ سے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، یہاں تک کہ مارتے مارتے چہرے پہ ورم ہوتا جا رہا ہے، اور حضرت ابو ذر پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عباس کو پتا ہوا، وہ دوڑتے بھاگتے آئے، کیونکہ ان کا ابھی اسلام انہوں نے عام اعلان نہیں کیا تھا۔ مشرکین سمجھتے تھے کہ ابھی وہ ہم میں سے ہیں، اور ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بدبختو، یہ غفاری قبیلے کا خاندان کا شخص ہے، اگر یہ مر گیا تو کل تم تجارت کا جتنا سامان غفاری قبیلے سے لے کے نکلتے ہو وہ سب بیکاٹ کر دیں گے، چھوڑو اس کو۔ اور انہوں نے جب چھوڑا تو ان کا پورا چہرہ ورم آ کے تبدیل ہو چکا تھا، مار اتنی پڑی تھی کہ چہرے مبارک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اور یہ حضرت عباس ان کو اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو اللہ کے رسول نے پیار سے کہا، ابو ذر میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ چیز تم نہ کرنا، یہی ڈر تھا کہ یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تم وہاں جا کے اعلان نہ کرو۔ تو ابو ذر نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس مار میں جو لذت تھی، اس مار کے اندر جو میٹھاس تھی، اگر آپ اجازت دے تو کل میں پھر پڑھوں گا۔ لذت تو قرآن میں ہے، لذت تو میٹھاس تو اللہ کے کلام میں، سکون دل تو قرآن میں ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہماری زندگیوں میں صرف اور صرف پریشانی کے علاوہ کچھ نہ رہا۔ آپ کو امن چاہیے، سکون چاہیے، قرآن پڑھو، قرآن کو جینا اور مرنا بناؤ، قرآن کو رہبر بناؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے، اسی کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کے سکون کا واحد حل قرآن کتاب اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ ابو ذر غفاری کے یہ الفاظ قیامت تک کے لیے ہمارے ایمان کو بڑھانے والے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو دوبارہ میں پڑھنے کو تیار ہوں، اور یہ پڑھتے ہوئے جو مار کھایا اس مار کی میٹھاس مجھے کسی اور کی میٹھاس اور کوئی مزہ مجھے نہ ملا دنیا کے اندر۔ انہوں نے پوری زندگی لگائی اتنے مارنے کے باوجود۔
صدیق اکبر کا وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ ظلم و ستم ڈھاتے جا رہے ہیں، وہ آئے حرم کے اندر، اعلان کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا۔ لوگوں نے کہا کہ صدیق کو اتنی جراحت، پھر اتنا مارے اتنا مارے اتنا مارے اتنا مارے، کہتے ہیں کہ بدبخت عتبہ نے چپل سے اور اس طرح ہاتھوں سے ایسے پیٹا کہ پورا چہرہ تبدیل ہو گیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے صدیق اکبر حرم میں گر گئے۔ شام میں ان کے قبیلے والے آئے، اٹھا کے لے گئے اور وارننگ دی کہ اگر تمہارے مار سے کل ابو بکر صدیق کو کچھ ہو گیا، اگر وہ وفات پا گئے تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کے لے گئے۔ طویل وقفہ بے ہوشی میں گزرا۔ ماں کھڑی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا کب ہوش میں آئے گا، یا ہوش میں آئے گا بھی یا نہیں، کہ کیونکہ مار اور خون اور اسی طرح دوسرے ورم اتنے زیادہ تھے کہ لگتا تھا کہ شاید کیا ہے کہیں موت کا شکار نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ آنکھ کھلی، ماں بڑی خوش ہوئی، بھاگتے دوڑتے پانی لائی، کہا کہ بیٹا صبح سے بھوکے ہو، تھوڑا پانی پیو، پھر اس کے بعد کچھ دودھ پیو تاکہ تمہاری نقاہت دور ہو جائے۔ میں تڑپ رہی تھی کہ کہیں تمہاری جان نہ چلی جائے۔ ان سب باتوں کے جواب میں قربان جائیے صدیق اکبر نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ مجھے کھانا پینا حرام ہے اس وقت تک جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول تو عافیت میں ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کہاں ہیں، کیسے ہیں، تب تک میں نہیں کھا سکتا، تب تک میں ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا، جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جائے اللہ کے رسول عافیت میں ہے۔ اماں نے کہا کہ بیٹا مجھے کیا پتا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں، کہا کہ جاؤ خطاب کی بہن کے پاس، ان کو معلوم ہوگا، ان کو بلا کے لے آؤ، کیونکہ عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ حضرت عمر سے پہلے اسلام لا چکی تھی۔ کہا کہ عمر کی بہن کے پاس جاؤ، ان کو بلا کے لاؤ۔ ماں دوڑی بھاگی گئی، حضرت فاطمہ کو بلا کے لے آئی۔ جب وہ آ گئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ مجھے پہلے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ فکر نہ کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیف ہے، مشرکین مکہ نے وہاں پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ پوچھا کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھا، اشارتاً کہا کہ آپ کی ماں کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی راز کی بات ہے، کیونکہ چھپ کے رہا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا اتنا زور تھا کہ معلوم ہوتا تو ہو سکتا تھا حملہ کر دیتے، تو اللہ کے رسول اور صحابہ کہاں رہتے خاص لوگوں کو ہی معلوم ہوتا تھا۔ اسی واسطے صدیق اکبر نے پوچھا کہ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ تمہاری ماں بھی کھڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ وہ کوئی مضر نہیں ہے، وہ دل سے چاہتی ہے، مجھے ان کا کوئی مسئلہ نہیں، تم بتاؤ کہ اب کہاں ہے؟ فرمایا کہ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے مکان میں ہے، جو کہ سب سے پہلے اسلام کا مرکز بنا دار ارقم۔ اب جیسے ہی معلوم ہوا تو انہوں نے دوسری شرط رکھ دی، انہوں نے کہا کہ اب میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں خود جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ اماں رو پڑی، کہا کہ بیٹا میں کہاں لے جا سکتی ہوں، اور تمہاری حالت اٹھنے کی بھی نہیں ہے، کچھ کھا لو پی لو، پھر اس کے بعد جا کے تم اپنے صاحب سے بھی مل لینا۔ کہا کہ اماں نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں جناب محمد الرسول اللہ کے جمال کو نہ دیکھ لوں، دیدار نہ کر لوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اماں ایک کھندا، ادھر حضرت فاطمہ ایک کھندا، دونوں دے کے زمین گھسیٹتے ہوئے چل نہیں سکتے تھے زخموں کی وجہ سے، گھسیٹتے گھسیٹتے اوپر پہنچے پہاڑی پہ۔ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا کہ ابو بکر آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول دوڑتے آئے، بولے کہ اے ابو بکر، میرے لیے اس دین کے لیے اتنا مار کھایا، اتنی محبت آئی۔ اللہ کے رسول ان کا چہرہ اپنے گود میں لے کے معصوم پوچھنے اور زخم پوچھنے لگے کہ ابو بکر تم نے کیا حال بنا لیا، تم نے کیا حال بنا۔
اسی لیے آخری زمانے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھے دوست بنایا ہے، اس واسطے ابو بکر میرے بھائی ہیں۔ فرمایا کہ جتنے لوگ میرے ساتھ حسن سلوک کرے میں نے ان سب کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ادا کر دیا میں نے ان کے بدلے میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا، لیکن ایک ابو بکر ہے جو کچھ انہوں نے مجھ پہ کیا اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ حالانکہ بہت ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتے تھے، بڑے معزز خاندان کے تھے، بڑے مالدار تھے، کپڑوں کا بزنس تھا، لوگ ابو بکر کو چاہتے تھے، جاہلیت میں بھی وہ اہم ترین کاموں میں سفرا میں سے تھے، کیا ضرورت پڑی انہیں اتنا مار کھانے کی؟ یہ اسلام تھا، یہ کلمہ توحید تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مار کھایا۔ آج ہمیں اس کی کوئی وقات نہیں رہ گئی ہے۔ طائف میں کیا اللہ کے رسول نے مار نہیں کھایا؟ جوتیوں پہ خون نہیں جما؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مستضعفین نہیں کی؟ کہا کہ اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ان شروروں کے حوالے جو تیرے رسول کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں۔ انہوں نے اتنا مارا کہ اللہ کے رسول کے جسم مبارک سے خون نکلے، کیا ضرورت تھی؟ بنی ہاشم کے خاندان کے معزز ترین فرد تھے اللہ کے رسول، جاہلیت میں پڑکیں بجھاتے تھے قوم۔ یہ اسلام تھا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا میرے بھائیو۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے جو چاہے منمانی زندگی گزارو، یہ کانٹوں کی راہ ہے جس میں تمہیں تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں کو سہو تب کامیاب بنو گے، جی چاہے جو مرضی کرتے رہو تو آپ نے امتحان میں کوئی کیا ہے مار کھیل لیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے سورہ عنکبوت کی پہلی آیت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، بس اتنا کہیں گے کہ ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے کہ کون اس میں سچا ہے کون اس میں جھوٹا ہے۔ کہہ تو دیا لا الہ الا اللہ، لیکن اندر سے بھی مسلمان ہوا ہے یا نہیں یہ ہم جانچیں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ و مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔